اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو درخواست کرتا ہوں، تقاضا کرتا ہوں، تمنا کرتا ہوں تقوی اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے، اپنے امور کو منظم کیجیے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے ہماری دنیا و آخرت سدھار دے، اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما دے. درود پڑھ رہے محمد گرامی. بے شک آج حضرت ام البنین سلام اللہ کے ریلت کا دن ہے، لیکن میں کیونکہ ایک سلسلے سے چلنا چاہتا ہوں تاکہ 20 جمادی ثانی تک کچھ عرائض پیش کروں، کچھ عقیدے کی چیزوں کو ریوائز کروں، کچھ چیزوں کو بہتر انداز میں پیش کر سکوں. ایک عرض ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ جو مکتب اہل بیت علیہ السلام کا عقیدہ ہے اس کو اسی طرح سے پیش کروں. انسان ہوں، غلطی کا پتلا ہوں، اگر کہیں کوئی سلپ آف ٹنگ ہو میری اصلاح کر دیجیے گا. جان بوجھ کے ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ میں ذرا گہرائی کے ساتھ چیزوں کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ انسان ہونے کے میں پہلے ہی اس بات کو انشاءاللہ نہیں ہوگی، لیکن ان کیس دیکھیں ابھی کیا ہوا. حضرت آیت اللہ حافظ کیا کہتے ہیں ریاض حسین صاحب نجفی صاحب نے کتاب لکھی، کمپوزر نے اس میں ایک بلنڈر مار دیا. اب وہ بلنڈر کمپوزر کا اس نے اقرار کیا، لیکن اب پورا گروہ کھڑا ہو گیا کہ نہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا. کوئی شیعہ اثنا عشری حضرت ابو طالب علیہ السلام پر کبھی کوئی بات کر سکتا ہے؟ وہ شیعہ اثنا عشری چھوڑو، اب تو اہل سنت کی بڑی تعداد واضح کر رہی باتوں کو، اور 20 جلد اور 30 جلد کتابیں لکھ رہی ہے. اس میں کمپوزر نے غلطی کر دی نہیں، اب یہی ہے اور یہی غلطی ہو گئی. ایک آدمی نے اپنی پوری زندگی مکتب اہل بیت علیہ السلام کے لیے قربان کی ہے، تم آ کے کہتے ہو نہیں، یعنی انسان معصوم ہے، غلطی نہیں کر سکتا. انہوں نے نئی غلطی کی ہے. میں پرسوں مل کے آیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، دین کے لیے انہوں نے جو خدمات کی. تو یہ میں نے بات پہلے سے کہہ دی کہ اگر کوئی سلپ آف ٹنگ ہو تو اس کی اصلاح کے لیے میں تیار ہوں، میں کوشش پوری کروں گا، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے. درود پڑھ دیں محمد. میں اہل بیت علیہ السلام اور خصوصاً خاتون جنت کی معرفت کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ گفتگو نہیں ہوتی. خطبے تو میں دونوں لایا ہوں، ایک نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ اور ایک خطبہ فلک. پھر میں نے سوچا کہ اس وقت اس پہ جاؤں گا تو میں اپنی بات کو نہیں پہنچا سکوں گا. میری درخواست ہے، ہم ایک طرح کی کلاس ہی ہوتی ہے، پہلا 15 منٹ کا خطبہ، 17 منٹ کا خطبہ. آپ لوگ بھی کوشش کیے، تھوڑا سا ٹائم نکالیے اور خطبہ فلک کو مطالعہ کیجیے اور نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کو مطالعہ کیجیے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں. کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری ہے، ہم چل کس کے پیچھے رہے، وہ کون سی شخصیات ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے بس تاریخ نے کچھ لکھ دیا تو ان کے پیچھے چل رہے ہیں، یا نہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آتھورائز کیا ہے، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سرٹیفائی کیا ہے، ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں. اگر کوئی کوتاہی ہے تو ہماری ہے، ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہے. اب آتے ہیں اپنی بات کی طرف کہ جو ہدایت کا مسئلہ ہے وہ ایک ہدایت تکوینی ہے. پچھلے ہفتے میں نے کیا تھا، یعنی کائنات میں ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آٹومیشن پہ ڈال دیا ہے. جیسے گھڑی آٹومیٹک چل رہی ہے،
اب وہ بیٹری سے چل رہی ہو یا سولر ہو. اسی طرح سے کائنات کے نظام میں ایوری تھنگ، آئی ریپیٹ، ہر چیز آٹومیشن پہ چل رہی ہے. آپ کا دماغ ہے، آپ کا نروس سسٹم ہے. یہ میں ریپیٹ کرتا جاؤں گا تاکہ جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں آپ کو اندازہ ہو کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم نے اہل بیت علیہ السلام کو اس لیول پہ رکھا ہے جس لیول پہ وہ ہیں نہیں. کیوں؟ اس لیے ہماری سوچ ایسی ہے. ہمیں اس لیول پہ اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنا ہے جس لیول پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو رکھا ہے، جس لیول پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو رکھا ہے. اور وہ معرفت کا وہ لیول ہے جو اللہ نے ان کو عطا کر دیا. تو دنیا کی ہر چیز، میری زبان کا جو سیل ہے وہ بھی آٹومیشن پہ ہے. تو مولانا آپ بول رہے ہیں اور وہ بول رہے ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں اور وہ بول رہے ہیں جو آپ نے سیکھا ہے، سمجھا ہے. ہاں، وہ میری سوچنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہوئی ہے، لیکن میرے بدن کا ہر سیل آٹومیٹک سسٹم چل رہا ہے. کتنے بلین سیل ہیں، کتنا کائنات کے درخت کے ہر چیز کے سیلز آٹومیشن پہ چل رہے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، ہم نے شہد کی مکھی کو، قرآن مجید کے آیت ہے، وہی کر دی کہ تم پہاڑوں میں مکان بناؤ اور اس کے بعد وہاں سے وہ چیز تیار کرو جو انسانوں کے لیے مفید ہے. اب آتے ہیں، یہ ہے ہدایت تکوینی. وہ کافر ہو، مشرک ہو، ایتھیسٹ ہو، مسلمان ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. فرعون ہو اور ہو. لیکن ایک ہدایت ہے تشریعی جس کو میں نے پچھلے ہفتے بھی اشارتاً بیان کیا تھا. وہ ہدایت تشریعی کیا ہے؟ اس ہدایت تشریعی کا پہلا عنوان ہے لا الہ الا اللہ، کہ تمہیں ہدایت اس چیز کی دی جا رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور پھر دوسرا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خود بخود آ جائے گا، جب رسالت کا زمانہ ختم ہوا، نبوت کا زمانہ ختم ہوا تو ہدایت ختم نہیں ہے، اور وہ زمانہ آ جائے گا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بالخلافت، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. ہدایت تکوینی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود دے دی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. لیکن ہدایت تشریع کے لیے افراد مشخص کیے، 1,24,000 انبیاء. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت تشریعی کے قبول ہونے کے لیے انسان کو سامنے تسلیم ہونے کے لیے دلیل چاہیے. دلیل کے بغیر انسان تسلیم نہیں ہوتا. میں اور آپ تو بس کیونکہ خاندان میں شیعہ تھے تو شیعہ ہو گئے. میرے جد کی میں مثال دیتا ہوں. ہندو تھے، وہاں سے اسماعیلی ہوئے، اسماعیلی سے الحمدللہ اثناعشری ہوئے، یعنی میرے دادا کے والد اسماعیلی اور پھر الحمدللہ ہمارا سلسلہ. تو یہ کس لیے ہوا؟ ہدایت تشریعی، دلیل آتی گئی اور ہم داخل ہو گئے. لیکن میں تو اپنے والدین کی وجہ سے ہو گیا. اللہ کا شکر، اللہ کا لاکھ شکر کہ اب اس مکتب میں ہوں. تو ہدایت تشریعی کے لیے ایسی ہستیوں کا ہونا ضروری ہے کہ جو دلیل سے بات کریں. لیکن دلیل سے بات کرنے والا بھی تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر انسان قبول کرے. 40 سال خاموشی سے اپنے اخلاق بتا رہا ہو، اپنی شخصیت منوا رہا ہو. اگر کہیں کتابوں میں کچھ لکھا ہے تو اس کو دیکھ لیجئے، ہماری بات صحیح ہے، ہماری دلیل صحیح ہے، وہ بات صحیح ہے. اور پھر 40 سال کے بعد پھر وہ کہے کہ لوگوں اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا ہے تم قبول کرو گے؟ اب جو جواب دینے والوں نے جو جواب دیا تاریخ میں لکھا ہو. وہاں سے پھر ہدایت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کبھی یاسر تشریف لاتے ہیں، کبھی سمیہ تشریف لاتی ہیں، کبھی بلال حبشی تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک سلسلہ ہدایت کا شروع ہوتا ہے. لیکن ہدایت کے سلسلے میں ہدایت دینے والے کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے جو قابل قبول ہو.
جو ایسی ہو جس کو قرآن میں کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم. آپ کہیں گے مولانا ایک ہی چیز کے پیچھے پڑ گئی، میں کیا کروں؟ آپ تو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، اس میں 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو ایک کے پیچھے تو نہیں پڑھے نا، کچھ تو مطلب ہے. اس کو بار بار سمجھنا. سورہ انا اعطینا اللہ تعالیٰ کہہ دیتا، سورہ قل ہو اللہ کہہ دیتا. نہیں، سورہ الحمد پڑھنی ہے، اور ویسے جیسے میں تم کو بھیج رہا ہوں، دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا. تو ہدایت دینے والے کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ غضب ہوا ہو نہ گمراہی ہوئی ہو. اور وہ اہل بیت علیہ السلام کی شخصیات ہیں. اب ہم آتے اس بات کی طرف کہ اگر ہدایت دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی شخصیت ہو، تو وہ شخصیات ہمیں کہاں نظر آتی ہیں؟ ہمیں غدیر میں نظر آتی ہے کہ لوگوں اب میں جا رہا ہوں، لوگوں میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اہل بیت. جب تک تم ان سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ دونوں ایک ساتھ حوض کوثر پہ میرے پاس آئیں گے اور کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اب اس اہل بیت کی تعریف کو، ان اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کو ہم ڈھونڈیں گے تو تعریف بھی ہمیں مل جائے گی کہ جو رسول اکرم کے گھر کے لوگ ہیں. اب وہ اور لوگ کیا کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں. مثلا میرا اختلاف کسی سے ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں مولانا کو مجھے صرف 100 روپے دینے ہیں، اور مولانا کہہ رہے ہیں 1000 روپے دینے ہیں. تو ایک چیز تو طے ہو گئی. کیا طے ہوئی؟ دینے ہیں. ایک اور چیز بھی طے ہو گئی، 100 روپے تو دینے ہی ہیں، نکالو 100 روپے. اب 900 روپے کا دیکھ لیا جائے گا. تو اہل بیت علیہ السلام میں کون شامل ہیں؟ ہم ایک تعریف دیتے ہیں، تم ایک اور کاؤنٹ دیتے ہو. ہمارے پاس تاریخ ہے، تمہارے پاس ثبوت ہے، ہم کیوں انکار کریں؟ صرف ایک بات کر لو، جو دونوں میں کامن ہے ان کو تو لے لو نا. جو دونوں میں دلیل تو یہی ہوگی نا. مولانا کو مجھے ایک بات ثابت ہو گئی، 100 روپے دینے، یعنی ایک دینا ثابت ہو گیا اور ایک 100 روپے ثابت ہو گئے. تو اہل بیت میں وہ تو ثابت ہو گئے جو کامن ہیں. جو کامن نہیں ہیں ان پہ بعد میں بات کر لیں گے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور وہ کامن کون ہیں؟ وہی ہیں جن کو رسول اکرم اپنے ساتھ مباہلہ میں لے کر آئے تھے. صلی اللہ یا آئے تطہیر میں تھے. یہ قرآن میں مجید بہت سی چیزیں، کل کو مت بولیے گا وہ مولانا سے کوئی نہیں، دلیلیں پوری قرآن میں بھری ہوئی ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں. 2 لے لیں، ایک آئے تطہیر لے لیں اور اس کی تمام تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں، اور ایک آئے مباہلہ لے لیں. آپ کو پتہ چل، میں بہت منطقی فلسفی چیزوں کی طرف نہیں جا رہا. اب یہ 5 جو ہدایت کے انوار ہیں ان کے بارے میں کیا آیا ہے؟ اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جن کو اولی الامر بنایا جاتا ہے. پھر ایک اختلاف آ جاتا ہے. جو اولی الامر بن گیا، آپ کا ذہن کہیں اور نہ جائے، ہاں پھر کہیں گے مولانا یہ کیا بات کہہ دی آپ نے. جو اولی الامر بن گیا وہ بن گیا، پھر آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولی الامر بنایا ہے وہی اولی الامر ہیں، اور وہ 12 امام ہیں. مولانا دلیل کیا ہے؟ اصحاب لکھتے ہیں جب لکھا گیا، وہ کب لکھا گیا وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا سیکون بعدی 12 خلیفتاً، میرے بعد بہت جلدی 12 خلیفہ ہوں گے. میرے بعد 12 بہت جلدی 12 خلیفہ ہوں گے. کلہم من قریش. اگر اس حدیث کو آپ رد کرتے ہیں، اللہ نے زندگی دی، آئندہ جمعے بھی آ جائیں گے، دفتر میں بیٹھ جائیں گے، زیر اکیڈمی میں تشریف لے آئیے، لاہور بلا لیجیے، اسلام آباد بلا لیجیے، کوئٹہ بلا لیجیے، بیٹھ جائیں گے.
ہم اپنی کتابیں بند کر دیں گے، آپ کی کتاب کھول دیں گے کہ سارے قریش میں سے ہوں گے. تو اب 12 قریش کے ہم ثابت کر دیتے ہیں، 12 قریش کے آپ ثابت کر دیں. لیکن ملا کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پہ اللہ تعالیٰ کبھی غضبناک نہ ہوا ہو اور جو کبھی گمراہ نہ ہوئے ہوں. تم بھی قبول کر لینا، ہم بھی قبول کر لیتے ہیں. چلو تم اپنی گفتگو اپنے پاس رکھو، ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ 12 وہ ہیں جو سرٹیفائیڈ ہیں، اور 12 سرٹیفائیڈ کو امام ماننا ضروری ہے. اب حضور اکرم نے فرمایا اللہ ومن ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ. دیکھیں میں اہل سنت حضرات سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اب میں اپنے لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، اس کو آپ خدا نہ خواستہ اپنے پر ٹونٹ مت لیجئے گا، کیوں میری عادت ہی نہیں ٹونٹ کرنے کی. 12 اماموں کے بارے میں رسول اکرم نے فرما دیا. اس حدیث میں پتہ ہے کیا ہے؟ آخر میں حدیث بیان کرنے والے فرماتے ہیں، وہ آخر میں میری توجہ کہیں ہو گئی، کیا ہوا؟ تو ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کسی سے پوچھا، اور دوسری دفعہ وہ لکھا ہے کہ میں نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا وہ آخر میں حضور اکرم نے کیا فرمایا؟ میں توجہ نہیں کر سکا. کہا حضور اکرم، اچھا یہ جملہ ریپیٹ ہوا، کلہم من قریش، یہ سارے قریش سے ہوں گے. ٹھیک، اب ہم آتے ہیں اللہ ومن ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ. جان لو جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے، لم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ. اچھا لم یعرف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے نہ دیکھا ہو، کیونکہ ایک فتنہ پھر کھڑا ہو گیا تھا کہ امام زمانہ کو دیکھو تو معرفت آئے گی ورنہ نہیں آئے گی. نہیں، امام زمانہ کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، امام زمانہ کی معرفت یہاں بھی حاصل کرنا ضروری ہے، یہاں پر بھی حاصل کرنا. آپ پاکستان میں 28,000 شہداء دے چکے ہیں. کس سلسلے میں؟ صرف اس لیے کہ آپ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا، اتنا آہستہ بولیں گے، و خلیفۃ بلا. ہاں یہاں رکھیں، قبر میں جائیں، نور حاصل کریں. جو قبول کرے گا اس کو ملے گا. اب 28,000 شہداء، دوسرے خطبے والی چیز پہلے خطبے میں آ جائے تو مائنڈ مت کیجیے گا. 28,000 شہداء پاکستان میں مکتب تشیع کے، اور ہمیں فخر ہے اگر پاکستان کے لیے شہید دیے. آج فوج میں دیکھیں ہمارے کتنے شہداء، ایک پوری بٹالین اسکردو سے آگے پتہ نہیں کارگل میں برف کے نیچے دب گئی. ہمیں فخر ہے اس پاکستان میں ہمارے شہداء، ہمارا خون اس میں جائے گا انشاءاللہ، اور یہ میرا ملک مضبوط ہوگا. اس کے بعد آئیے دنیا کی شیطانی بڑی سے بڑی طاقتیں، شیطانی بڑی سے بڑی طاقتیں، میں بات تو پوری کروں گا، دوسرا خطبہ ہو کے دو. آپ پر پل پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی 12 دن کے اندر کہ ایران جیسی اتنی سی طاقت نے ان کو ایسے پٹخا کے جیسے کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے. یہ اگر ایران سمجھے کہ ہم نے کیا ہے، غلط ہے. یہ آپ سمجھے ہم اتنے طاقتور ہیں، غلط ہے. یہ لبنانی حزب اللہ سمجھے ہم اتنے طاقتور ہو گئے، غلط ہے، لیکن غلط ہے. اگر وہ سمجھے ہم اتنے طاقتور ہو گئے، اگر تمہارے پیچھے امام زمانہ کا ہاتھ نہ ہوتا تم چل بھی نہیں سکتے تھے. معرفت کا طریقہ امامت سے آگے بڑھے گا. خاتون جنت 11 اماموں کی ماں معصوم، اس کے بعد رسول اکرم، آگے چلے تو یہ سارا سلسلہ میں پہنچ ہی نہیں سکا، اسی لیے میں شارٹ کٹ مارتے یہاں پہنچ رہا تھا کہ خاتون جنت کا کردار اس ہدایت کے سلسلے میں یہ ہے کہ کیونکہ وہ عصمت کا سرچشمہ ہے رسول اکرم کے ذریعے، اس وجہ سے 11 ائمہ پاک ہیں، معصوم ہیں، اور وہ ہدایت کا نور ہیں، اور وہ ہماری مدد کرتے ہیں. صرف مشکل یہ ہے کہ وہ تو ہمیں یاد رکھتے ہیں، ہم یاد تھوڑی سی کمزوری نظر آ رہی ہے نا، مت بھولیے گا.
امام علیہ السلام کی تائید نہ ہوتی نا، یہ ہزاروں مجلسیں، لاکھوں مجلسیں، لاکھوں عزاداریاں، یہ مسجد، یہ مجلس، آپ کو نہیں معلوم اہل بیت سے مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہو رہا ہے. ٹائم نہیں میرے پاس، آگے چل کے کبھی بتا دوں گا. اب میں وہ پوسٹ پہ آیا ہوں جس کی وجہ سے چیزیں نظر آتی ہیں، اور ایک پورا گروہ نکلا ہوا ہے کہ کسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کو نیچے دکھاؤ. کس سے نیچے دکھاؤ مجھے کیا پتا. اور مقابلے میں ایک پورا گروہ کھڑا ہو گیا ہے جو صرف ایک بات کہتا ہے، ہر کوئی محترم، اہل بیت سب سے اوپر. میں آپ کو کتابیں بھی دے دوں گا، میں آپ کو دلیلیں بھی دے دوں گا. اہل بیت علیہ السلام کو صرف اس لیے کہ جناب محترم ہیں اور ہم ان کو مانتے ہیں، نہیں، ان کی معرفت حاصل کیجیے، اس لیے کہ وہ اللہ کا نور ہے کہ جو رسول اکرم سے چلتا آ رہا ہے. اور غیبت کے زمانے میں میری آپ کی ڈیوٹی زیادہ ہو رہی. پالنے والے ہماری ہدایت فرما، پریشانیوں کو دور فرما، معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، دشمنان اسلام کو نابود فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا العظیم. نمبر 1، جو ہوا ملک میں پورے ہفتے بہت برا ہوا اور اس سے ملک کو بہت کمزور کیا گیا. آئی ڈونٹ نو ہو از رسپانسبل اور کیا ہوا کیا نہیں ہوا. یہ چیز ملک کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے. یہ چیزیں ملک کو کمزور کرنے کے لیے. میں کسی کو بھی بلیم نہیں دیتا، لیکن سب کو سمجھنا چاہیے یہ ملک اللہ کی دین ہے. اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں اور دشمن کھڑا ہوا ہے، چاہے وہ مشرقی دشمن ہو، چاہے وہ مغربی دشمن ہو، چاہے وہ والا دشمن ہو، ہر طرف دشمن کھڑا ہے. خدا را اس ملک کی اہمیت جانی. نمبر 2، فلسطینیوں کے حالات مسلسل خراب ہیں. سوائے ان کی تباہ کاری کی کوئی چیز نہیں ہو رہی. میرے پاس بالکل ٹائم نہیں بچا، لیکن میرے پہلے خطبے کی چیزیں میرے لیے امپورٹنٹ تھی، ترتیب سے چل رہی تھی، میں نے ان کو آپ کو بتا دیا. نمبر 3، نہ آپ بھولیں گے نہ میں بھولوں گا. ایک چھوٹا سا بچہ 3 سال کا گٹر میں گر جاتا ہے. اگر خلفاء کی مثال دیں تو وہ بھی یہی فرماتے تھے کہ اگر کوئی بھی انسان کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے تو میں ذمہ دار ہوں. اور اگر ائمہ معصومین علیہ السلام کی مثال دیں تو میرے مولا نے بھی اسی طرح کی بات فرمائی ہے. میں اس جمعے کی خدمت کو سیاسی نہیں کرتا ہوں، ورنہ میرے پاس سیاست کی بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہ چیز پہلی نہیں ہے. بارشوں میں بھی ہوا ہے، اس کے بعد بھی ہوا ہے. اب کیونکہ 3 سال والا بچہ مثال بن گیا ہے، میں اس نوجوان کو شاباشی دیتا ہوں کہ جس نے اس بچے کو 15 گھنٹے بعد تمام سسٹمز کی ناکامی کے بعد نکالا ہے، اور قائد ملت جعفر کی طرف سے اس کے لیے 1 لاکھ روپے کا انعام اعلان کرتا ہوں. اقتصاد کی حالت آپ کو پتہ ہے، جو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں جانیں. کنو ہماری بہت بڑی ایکسپورٹ ہے. ایک طرف سے نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ آپ افغانستان کا بارڈر بند ہے تو آپ ایران کے تھرو کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف سے اسٹیٹ بینک کا نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ فلاں فلاں فلاں، وہ بولنا نہیں چاہتے یہاں پر، یعنی آپ کینو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. کہاں جا رہے ہیں؟ کون سنے گا؟ یہ لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالر کی ایکسپورٹ ایک ڈالر کے لیے محتاج ہیں. کبھی سعودی عرب جاتے ہیں، کبھی امارات جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی چائنا کو فون کرتے ہیں. اور جو آپ کی اپنی ایکسپورٹ کی چیز ہے، ابھی تو یہ پھر عام کا کیا ہوگا آئی ڈونٹ نو. رسپانسبل لوگوں کو چاہیے اس بارے میں سوچیں کہ اس طرح کی چیز ملک کو اور بھی مشکلات میں ڈالتی ہے. ہماری ایکسپورٹ بہت مشکلات کا شکار ہے. پھر اس کا نقصان کہاں ہوتا ہے؟ مولانا جمعے میں اس کا کیا فائدہ ہے؟ جمعہ کس لیے؟
کہ میں آپ کو صرف جنت و جہنم کی باتیں سمجھاؤں، نہیں، معرفت کی باتیں بھی سمجھانی ہے، جنت و جہنم کی سمجھانی ہے، اور اقتصاد کی۔ میرے چوتھے امام کیا فرماتے ہیں کہ قاد الفقر یکون کفرا۔ ارے اسٹور میں کل یا پرسوں ایک ٹیچر نے خودکشی کر لی ہے۔ آپ کہیں مولانا ایسے تو بہت خوش، نو آئی کین ناٹ، میں اس کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتا ہوں کہ اسٹور کا ایک ٹیچر خودکشی کرے، کون ذمہ دار ہے؟ اقتصاد کے مسائل ہیں، اب کراچی میں کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا۔ پلیز جو رسپانسبل ہیں، اب تو مجھے الحمدللہ کنفرم ہو گیا کہ میرا خطبہ کہاں تک پہنچتا ہے، میں تو بولوں گا، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے۔ ہم آتے ہیں ایک آخری چیز کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ ایک سیمینار ہو، کیونکہ ٹائم نہیں، اور چیزیں ہیں میرے پاس، انٹرنیشنلی ٹیررزم کے مسائل ہیں، لیکن فی الحال ایک سیمینار ہوا ہے اور اس میں پاپولیشن کنٹرول پر بات ہوئی ہے۔ نمبر 1 جنہوں نے سیمینار کیا ہے میں ان کو کنڈیم کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ سیمینار کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے پاکستان کی ایک بہت بڑی پاپولیشن جس کو مکتب جعفریہ کہتے ہیں ان کو اگنور کیا ہے، اور ان کی ریپرزنٹیشن وہاں نہیں تھی۔ اگر تم نے صرف اس لیے وہاں بلایا ہے کہ صرف جو آپ کے سیمینار میں آپ کی بات کی حمایت کریں تو بھی غلط کیا ہے، اور اگر یہ ایسا سیمینار تھا جس میں ہر کوئی اپنی بات کر، 5 اہل سنت کے بلائے، آپ 10 بلاتے، مکتب تشیع کی بلاتے، اور پھر میں اس سیمینار کے کرنے والوں کا نام لوں گا تو مولانا آپ کا تو اس اخبار سے اللہ واسطے کا بیر ہے۔ نو، آپ نے زیادتی کی ہے اور آپ نے مکتب تشیع کی ریپرزنٹیشن نہیں دی۔ مولانا آپ کا کیا نظریہ ہے؟ نظریہ یہ ہے کہ اگر بعض وقت مسائل ہوتے ہیں اور ساری کوششوں کے بعد بھی ان کو سنبھالا نہیں جا سکتا ہے تو عین ممکن ہے کہ شریعت حکم ثانوی کے طور پر آپ کو پاپولیشن کنٹرول کی اجازت دے، لیکن ہم تو ہر نکاح میں پڑھتے ہیں وَتَنَاكِحُوا تَنَاسَلُوا إِنِّي أُبَاحِي بِكُمُ الْأُمَمَ وَلَوْ بِالصِّدْقِ، نکاح کرو، نسلوں کو بڑھاؤ، اور ہمیں تو امتوں کو زیادہ کرنا، چاہے وہ صدق ہو جائے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے ایک بات بتا دی، لیکن اصل کیا ہے؟ نسل بڑھاؤ۔ وہ بیچارے قرآن مجید کی آیت میں لا نہیں سکا، ٹائم میرے پاس نہیں تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن نرزقکم وإیاکم، ہم روزی دیتے ہیں تم، اور تمہاری غلط پالیسی کی وجہ سے اللہ کی دی ہوئی روزی گٹر میں چلی جاتی ہے، تو اس میں اسلام کا کیا قصور ہے؟ میں کتنے سرکاری دفتروں میں جاتا ہوں، پورے دن پوری لائٹیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ میں کتنی چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اکنامک، ارے میرے جیسا شخص جس کو چند جملے آتے ہیں وہ سمجھ سکتا ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ کنوں کے ایکسپورٹ کا میں نے نہیں بتا دیا۔ آپ اکنامی کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ ملک جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گلگت بلتستان سے لے کر تو منوڑا تک ہر نعمت سے نوازا ہے، کیوں امریکہ اتنی آپ کی چمچہ گیری کر رہا تھا؟ سوری فار مائی ورڈز، اس لیے کہ آپ کے پاس وہ ہے جو آپ خود بھی نہیں جانتے۔ اب کوئی لوگ بد نیتی کے ساتھ چیزیں نکال کے لے جائیں اور بھیج دیں، سونے کی کان کا کیا ہے؟ ریکوٹک، واٹ از ریکوٹک؟ وہ کاپر کی کانوں کا کیا ہے؟ واٹ از دوز منرلز؟ ہر نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، سوائے ایک بدبختی کے جو ہماری اپنی وجہ سے ہے، سنسیئر لیڈرشپ نہیں ہے، ورنہ پاکستان جیسا ملک خدا شاہد ہے، ایران، عراق، شام، پتہ نہیں کون کون سے ملک کی آپ بات لیں، جتنا میرے ملک کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے اتنے ہی ہم ناشکریں، ہم مینس یو نو واٹ آئی اٹ از۔ عزیزوں جان لیجئے، پاپولیشن کنٹرول آپ اس وقت کریں جب آپ نے ساری کوششیں کر لی اکنامی کو اچھا کرنے کے لیے، ایجوکیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے، ہیلتھ کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو اب میری کسی کی طرفداری مت لیجیے گا، لیکن جو اچھا ہے وہ اچھا ہے۔ میں پچھلے 5 یا 6 دن پنجاب میں رہا ہوں، آئی کین سی دا ڈفرینس۔ وہ ایسے محلے میں کچرا اٹھایا جا رہا ہے جہاں پر کسی کے، میں صبح 7:30 بجے اپنے گھر، میرا اسٹے تھا، وہاں سے نکلا ہوں میٹنگ کے لیے، آئی واز شاکڈ۔
ایسا لگ رہا تھا سارا میکینزم آٹومیٹک پہ چل رہا ہے، کچرا جمع ہو رہا ہے، وہاں سے وہ کچرا اٹھا کے ڈالا جا رہا ہے. میرے سندھ کا کیا قصور ہے؟ میری کراچی کا کیا قصور ہے کہ اب تو میرے ڈی ایچ سی میں بھی کچرا پڑا رہتا ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے؟ سر اور خاموش رہیں اور مشکلات کا میں نہیں کہتا کہ وہ بہت پاکیزہ ہیں اور بڑے زبردست ہیں، لیکن جو آنکھوں سے دیکھا وہ تو میں آپ کو بتاؤں. اٹ از مائی اینڈ یور رائٹ کہ جو کچرا اٹھانے کا پیسہ ہے اسی بھی صحیح استعمال ہونا چاہیے. اور اگر کوئی جیب میں رکھتا ہے رکھ لو، ایک دن تو آئے گا جب تمہیں بھی حساب دینا ہے. اور تم نے جس نے حرام کھایا ہے تم کو تو ابھی قبر میں لٹایا جائے گا اور تیرا پیٹ پھٹ جائے گا. کتنے ارب ڈالر چاہیے تجھے؟ لیکن جس ایک کو ڈینگی ہوئی اور خدا نہ خواستہ اس ڈینگی سے مر گیا، اللہ اس کو مغفرت کرے گا. لیکن تو نے جو کچرا اٹھانے کا اور صفائی کرنے کا پیسہ کھایا تھا، اس قتل کا الزام تجھ پہ ہے. حاکم شرع کے رسپانسبلٹی کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی جو میرا خطبہ 80-90 ہزار سن لیتے ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، اگر آپ نے رسپانسبلٹی لی ہوئی ہے، یو آر رسپانسبل. میں بھی رسپانسبل ہوں. اس جمعے کے پلیٹ فارم کو استعمال کروں، اور آپ بھی رسپانسبل ہیں کہ آپ نے کھایا تو تھوڑا ہے لیکن حساب آپ کو زیادہ دینا پڑے گا. بہت سی چیزیں رہ گی، اس کے لیے معذرت. پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ حضرت ام البنین کی برکت عطا فرما دے. جو ان کی دین کی خدمات ہیں ان کے ذریعے ہمیں بھی دین کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا. پریشانی کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما. میرے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا. اس کے خلاف ہونے والی اندرونی بیرونی سازش کو نابود فرما. اے رب العزت تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. شہداء کے درجات بلند فرما. اے رب العزت تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، تیری بارگاہ میں آتے ہیں، شوق سے آتے ہیں. پالنے والے دل کی حاجتیں تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے. تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری ساری حاجتوں کا روا فرما دے. امام زمانہ کو راضی فرما دے. زمانے کے امام کی ظہور میں تعجیل فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. صدق اللہ مولانا العظیم.